اور توبہ کا مطلب اس کی اصل شرط ہے ندامت. آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اس کی حالت سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہو، اور پھر دل میں پختہ ارادہ کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو. جب یہ شرائط جمع ہوتی ہیں تو پھر انسان کا گناہ معاف ہوتا ہے. دیکھا جائے گا کہ ہم نے جو حق میں کوتاہی کی ہے وہ کس کے کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہے یا بندوں کے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ثابت ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کسی بدنی عبادت میں ہے کہ ہم نے اس کو وقت پہ ادا نہیں کیا حتیٰ کہ قضا ہو گئی، جیسے نماز یا روزہ، یا مالی عبادت میں ہے کہ ہم نے اس میں تاخیر کر دی، جیسے حج فرض تھا جان بوجھ کے نہیں گئے، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، فطرہ فرض ہو گیا لازم ہو گیا تھا ادا نہیں کیا، قربانی واجب ہو گئی تھی چھوڑ دی نہیں کی، تو یہ گناہ گار ہوئے، یہ بھی ایک حق میں کوتاہی ہے. اور یا تیسری چیز کہ ان دونوں کے علاوہ جیسے کسی نے شراب نوشی کی، نشہ استعمال کیا تو اس کو منع کیا گیا تھا، اس نے گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، لیکن اس کا تعلق کسی بدنی یا مالی عبادت سے نہیں ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی تو پہلے دیکھیں اگر بدنی عبادت میں کوتاہی ہے جیسے نماز قضا کر دی یا روزہ قضا کر دیا تو اس کا حکم شرع یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو اس کو ادا ہی کرنا ہوگا. بدنی عبادت کوئی بھی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، اور اگر بالفرض ایسی صورتحال آ جائے کہ انسان اتنا لاغر کمزور بوڑھا ہو جائے کہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کا فدیہ ادا کر دے. وہ نماز روزے کا تقریباً 100 روپے ایک نماز یا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، اور اگر وہ فدیہ بھی ادا زندگی میں نہ کر سکا تو پھر مرتے وقت اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اپنے مال میں وصیت کر کے جانا واجب ہے کہ میرے اس مال سے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. نماز کا بھی کر دیں تو بہت بہتر ہے، ویسے حدیث میں روزے کے فدیے کا ذکر ہے. دلالت النص سے علماء نے نماز کے فدیے کی ادا کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. دوسرا اگر مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مالی عبادت کبھی بھی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کا وقت ساری زندگی ہوتا ہے، لیکن اس میں جس وقت ادا کرنا چاہیے اس میں تاخیر کرنے کی بنا پہ انسان گناہ گار ہوتا ہے. لہذا ایک تو اس تاخیر پر گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی ہوگی، اور پھر اس زکوٰۃ وغیرہ کو ادا بھی کرنا ہوگا حساب کتاب کر کے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو اور اس طرح نماز قضا میں روزہ قضا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی، صرف ادائیگی کافی نہیں ہے. اس طرح جو تیسرا ہے کہ نہ مالی عبادت نہ بدنی عبادت ویسی کوتاہی کی جیسے شراب وغیرہ پی لی، اس میں فقط توبہ ہے. اسی طریقے سے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو، دل میں پختہ ارادہ کرے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو بس توبہ مقبول ہے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. پھر اسی طرح بندوں کے حق میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو وہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. یا تو ہم نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، اور روحانی تکلیف پہنچائی ہے، یا مالی تکلیف پہنچائی ہے. اگر جسمانی تکلیف ہے، مارا پیٹا ہے، ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، تو پھر سامنے والے کو آفر کرنا لازم ہے کہ آپ اسی طریقے سے مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں. دانت کے بدلے دانت ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوتی ہے. اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو قصاص پر پیش کر دے یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر آخرت میں حساب و کتاب بہت ہی سختی کے ساتھ دیا جائے گا. تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگے، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کریں. پھر اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا بدلہ لے لیتا ہے بالفرض تو بدلہ اگر لیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. کوئی اگر اس کا بدلہ لینا یہ کفارہ ہو گیا آپ کی خطا کا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. کیونکہ ہر بندے کے حق میں کوتاہی اصل میں اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تھا. اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو پھر بس معافی ہو گئی. اب بھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی ہی ہوگی. جو روحانی تکلیف ہے کہ آپ نے کسی پہ طنز کیا، کسی کو گالی بک دی، کسی پہ بہتان تراشی کی، کسی کے پرائیویٹ مسائل کو نکال کر جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، جو سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور ہماری پوری مسلمان قوم، پوری سے مسلمان میں مبالغہ کر رہا ہوں، پوری سے مراد میری وہی ہے کہ جو سوشل میڈیا سے باقاعدہ وابستہ ہیں اور علم دین سے بہت دور یا علم دین کے قریب بھی ہیں لیکن ڈیڑھ ہوشیار ہیں، علماء کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ رات دن اس گناہ کبیرہ کے اندر لگے ہوئے ہیں. کسی کی بھی کوئی بھی بات آئی اور فوراً آگے پہنچا دی، اور اس طریقے سے روحانی تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اس کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے جا کے معافی طلب کرنی ہوگی. وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. لیکن اگر یہ دونوں معاف نہ کریں تو پھر اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ کرنا ہوگا. میں روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو جس کی لیے روحانی تکلیف کا سبب بنے ہیں اس سے بالمشافہہ معافی طلب کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک پوسٹ ڈال دیں سوشل میڈیا پر
کہ جی میں بڑی معافی چاہتا ہوں، جن کی دل آزاری ہے مجھے معاف کر دیں. اس طریقے سے نہیں ہوتا. جس کی دل آزاری ہوئی ہے یہ تو ایک وبال اپنے سر پہ آپ نے لے لیا، اب اس سے بالمشافہہ معافی طلب کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی پوسٹ کا احسان جو ہے یہ آپ کو بچائے گا نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید اس طرح میسیج پر پوسٹ کے ذریعے معافی طلب کر لینے کا بہت بڑا ہم نے احسان کر لیا کہ اپنے آپ کو اتنا جھکا لیا اور سامنے والے پہ لازم ہے کہ مجھے معاف کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ پوسٹ، وہ مضمون اس شخص تک پہنچ جائے جس کی آپ روحانی تکلیف کا سبب بنے، اور پہنچ بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو معاف کرے. آپ نے اس کی دل آزاری شدید قسم کی وہ سب میں اس کو بدنام کیا. اب کم از کم اتنی ذلت اٹھانی ہوگی کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑ لیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دلوائے گا. اسی طریقے سے اب اس سے آپ نے معافی طلب کی، معاف کر دیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اگر یہ دونوں معاف نہیں کرتے، اسی طرح تیسرے کو پہلے لے لیتے ہیں کہ کسی کے مال میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، قرض لیا تھا دبا لیا، امانت لی تھی اس کو دبا لیا. اسی طرح جو گری پڑی چیزیں مل جاتی ہیں یہ مسلمان بھائی بہن کی ہوں تو یہ امانت کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اٹھا کر کھا گئے ہیں. اسی طرح وراثت دبائی ہوئی ہے اور خوب کھا رہے ہیں، یا کسی کے کاروبار پہ غصب کہتے ہیں، قبضہ کر لیا، کسی مکان پہ قبضہ کر لیا اور اس کو سیل آؤٹ کر کے اور خوب پیسہ کما لیا. تو ان تمام صورتحال میں اس شخص کو وہ تمام مال دینا لازم ہوتا ہے، واجب ہے کہ اتنا مال اس کو واپس کرے. اور اگر مال ادا کرنے پہ قدرت نہیں ہے تو اس سے معاف کروانے کی کوشش کریں کہ وہ معاف کر دے. اگر مال دے دیا پھر بھی اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس کو اتنے عرصے کی تکلیف میں پہنچائی ہے. تو مال اگر نہیں ہے تو اس سے معافی مانگے. اب اگر آپ نے مال دے دیا، اس نے معاف کر دیا، یا ویسے آپ نے معافی مانگی، اس نے کہا میں نے مال بھی معاف کیا جاؤ، تو دونوں صورتوں میں گویا کہ آپ کم از کم اس کی پکڑ سے بری ذمہ ہوئے. اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. لیکن اگر ان میں سے یہ تینوں شخص راضی نہیں ہوتے، آپ معافی مانگتے ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کرتے ہیں، جسمانی تکلیف والا بدلہ نہیں لیتا، روحانی تکلیف والا کہتا ہے میں بدلہ تو نہیں لوں گا لیکن تمہیں معاف بھی نہیں کروں گا، ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ اور اس کا گریبان پکڑ کے کہیں کہ اچھا نہیں معاف کرتا تو ایک اور تھپڑ کھا. جیسے ہمارا اکثر یہ اندر کا تکبر، کبھی کبھار ہم کسی کا بیان سن کے، کسی کی بات سن کے، کسی کی نصیحت سے مغلوب ہو کر تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن جب سامنے والا معاف نہیں کرتا تو اکڑ کر پھر ہم اس کے ساتھ نازیبہ سلوک اور طنز اور سخت لہجہ کر لیتے ہیں، روڈلی رویہ رکھتے ہیں. یہ شرعاً بالکل جائز نہیں. آپ کا کوئی احسان نہیں ہے اس سے معافی طلب کرنے پر، یہ اس کا احسان ہے کہ معاف کر دے، اور نہیں کرے گا تو بروز قیامت اس کو حق حاصل ہے. بعض اوقات اتنی شدید تکلیف انسان دیتا ہے اور معمولی طریقے سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، سامنے والا معاف نہیں کر رہا تو ڈرنا چاہیے. تو اب اس کا صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خوب دعائے مغفرت کرتے رہیں، جو بھی نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ میرے اس نیکی کا ثواب اس شخص کو بھی پہنچ جائے، اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، خوب دعا کرتے رہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے آپ سے راضی فرما دے گا.